بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین کرام، اس نشست میں بھی سابقہ موضوع یعنی اللہ کا رسول، اللہ کے رسول نے جب دعوت دی تو کتنی عظیمت دکھائی اور کتنی عظیمت کا سبق دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو بدلنے میں اور دنیا کو بدلنے میں کتنا مجاہدہ برداشت کیا۔ اب یہ تیسرا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف توجہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، اپنے مخالفین کو معاف کرنا، اذیت پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والوں کو درگزر کرنا، یہ بھی بے حد بے انتہا مشکل کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا۔ ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر اس کا نہیں گزرتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر لسانی ہوتا ہے، دل سے یاد کرنا، دل میں دھیان باندھنا اور زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قلبی اور لسانی دونوں تھے۔ اگر آپ نے کھانا کھایا تو آپ بسم اللہ سے کھانے کو شروع کرتے تھے، اور کھانے کے بعد آپ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سوتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مروں گا اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ اس کے بعد جب آپ نیند سے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ کا کہ ایک طرح کی موت میں ہم مبتلا ہو گئے تھے، نیند ایک طرح کی موت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ نے ہم کو پھر جلا دیا، یعنی نیند سے بیدار کر دیا۔ اگر آئینہ دیکھتے تھے، شیشہ دیکھتے تھے تو آئینے میں چہرے مبارک دیکھنے کے بعد حضرت کی زبان پر اللہ کی یاد آتی تھی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا، میرا جسم اچھا بنایا، میرے جسم کو حسین بنایا، اے اللہ اسی طرح میرے اخلاق اچھے بنا، میرے اخلاق کو حسین کر دے۔ اگر کوئی خوشی کی خبر آتی تھی تو آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد سے کسی وقت بھی غافل نہیں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہتا تھا۔ چو اول شب آہنگ خواب آورم بتسبیح نامت شتاب آورم، اے اللہ جب نیند میں ہم جاتے ہیں تو پہلے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اگر صبح اٹھتے ہیں تب بھی آپ ہی کا نام لیتے ہیں۔ تو صبح سے شام تک آپ ہی ہماری جائے پناہ ہیں، آپ ہی ہمارا ملجا و ماوا ہیں، آپ ہی ہم کو سایہ دینے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھ رہے تھے تو حضرت کے ساتھ نیت باندھ کر میں بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کون پہچانتا تھا؟ اللہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو تھی؟ یہ تھی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیر ورم کر جاتے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پیر سوج گئے ہیں، اتنی آپ عبادت کرتے ہو کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی تمام گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا، تو آپ نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، اگر اللہ نے میری تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہ ادا کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نفلی نماز کے اندر آپ کی پیروی و اقتداء کرنے کے لیے، تو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ قیام سورہ بقرہ کے برابر، رکوع سورہ بقرہ کے برابر،
سجدہ سورہ بقرہ کے برابر، حتیٰ حممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے برا ارادہ کر لیا۔ تو کسی نے کہا برا ارادہ کیا؟ کہا برا ارادہ یہ کر لیا ان اذر رسول اللہ واقعدا، یہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت کو چھوڑوں اور بیٹھ جاؤں، کیونکہ میں اتنا نہیں برداشت کر سکتا، میرے پیر اور میری ہڈیاں اور میری کمر نے جواب دینا شروع کر دیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ ذرا غور فرمائیے، یہ عبادت کس شخص کی ہے؟ سادھو سنت کی عبادت نہیں ہے، راہب و پادری کی عبادت نہیں ہے، کسی درویش کی عبادت نہیں ہے، یہ اس کی عبادت ہے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصروف زندگی بسر کر کے گیا ہے، یعنی جو سپہ سالار اعظم بھی تھا، جو قاضی بھی تھا، جو معلم بھی تھا، جو حکمراں بھی تھا، جو اللہ کا پیغمبر بھی تھا، وہ شخص کہ جس کو دنیا کے تمام مصروفیتیں دنیا کی انجام دینا تھا۔ 200-250 سے زیادہ اصحاب صفہ آپ کے مکان سے متصل چبوترے پر قیام پذیر رہتے تھے، ان کے کھانے کی، ان کے کپڑے کی، ان کے رہنے سہنے کی بھی آپ کو فکر کرنی پڑتی تھی۔ آپ سفراء بھیجتے تھے بادشاہوں کے پاس، پیغامات بھیجتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور بادشاہوں کے سفراء آتے تھے، ان کا آپ استقبال کرتے تھے اور ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں کا اہتمام، ان کی تدبیریں، ان کے لیے فوج کے لیے رسد مہیا کرنا اور فوج کے گھر والوں کے لیے رسد مہیا کرنا، ان کے لیے ہتھیاروں کا انتظام، سواری کا انتظام، فوج کے تمام انتظامات آپ کے ذمے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے پیش نظر رہتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر جنگ کا نقشہ بدل گیا، پاسا پلٹ گیا اور مجاہدین کو شکست ہو گئی تو کیا احتیاطی تدبیریں کرنی ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہتا تھا۔ شریعت کی تفصیل، قرآن میں جو چیز مجمل ہے اس کی تفسیر کرنا ہے، اس کی تشریح کرنا ہے، احکام مستنبط کرنے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے رہتا تھا۔ اور پھر ایک نئی حکومت جس کو دنیا نے نہیں دیکھا ہے سینکڑوں سال سے، وہ حکومت قائم کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے پیش نظر رہتی تھی۔ تو آپ غور فرمائیے، دنیا میں اتنا مصروف اور اتنا مشغول آدمی کون رہا ہے؟ پھر دنیا کے اتنے فرائض انجام دینے کے بعد ایسی عبادت کہ پیر سوج جائیں اور لوگ ساتھ وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروف زندگی بسر کرنے کے بعد پیغمبری کی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کے بس کی بات ہے؟ اس کے بعد آپ غور فرمائیے کہ آپ نے انسانیت کا درس کیسا دیا۔ واقعی جو کہا ہے کسی نے کہ آپ محسن انسانیت تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مصروفیتیں اور یہ مجاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے انسانیت کا جو سبق دیا، تکلیفیں آئیں، پتھر آئے، سیلاب آئے، ہر طرح کی آپ جان لیوا کوششیں کی گئیں، حضرت کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے، زہر دیا گیا، لیکن سب چیزوں کو آپ نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ بادشاہ ہو کر اب آپ مکے میں جب آئے، فاتح بدر و حنین ہیں، فاتح مکہ ہیں، سلطان مدینہ ہیں، آپ چاہتے تو اپنے مخالفین کو پیس کر رکھ دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی کے بدلے میں بدی نہیں پیش کی، آپ نے زہر کے بدلے میں زہر نہیں بلکہ تریاق پیش کیا۔ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے، جواں مردی یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو آپ سے کٹے سے آپ جڑیے، اور جو آپ پر ظلم روا رکھے آپ اس کو معاف کیجئے، اور جو آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور مکے کے چاروں کھوٹوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گڑ گیا، اور ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے سپر ڈال دیا اور ہتھیار ڈال دیے اور اسلام قبول کر لیا، اب کسی شخص کی مجال نہیں تھی کہ حضرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے،
آپ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پوچھا یا معاشرہ قریش ما ترونا انی فاعل فیکم، اے قریش کے سردارو یہ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش بڑے مزاج شناس تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے اوپر مٹی ڈالی تھی، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے جب نماز میں جاتے تھے تو اوجھڑی لا کے رکھ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ شریف بھتیجے ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں، آپ سے شرافت کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں سب کو آزاد کرتا ہوں، تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو ان کا دماغ آسمان پر ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو معافی کو عام کر دیا، تکلیف دینے والوں کو آرام پہنچایا، ہر شخص کو سکون سے رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ خانہ کعبہ کا اسی دوران طواف کر رہے تھے، ایک شخص جس کا نام فضالہ تھا وہ خنجر کو زہر میں بجھا کر اور گریبان میں چھپا کر خانہ کعبہ کے سامنے ایک کھمبا تھا اس کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں بھی اسلام کا بغض، اسلام کا عناد، اسلام سے نفرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی۔ اس نے سوچا کہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، دھوکے سے زہر کے بجھے ہوئے خنجر سے حملہ کریں گے، اور چونکہ زہر کا بجھا ہوا خنجر ہے اگر اس کا زخم لگ گیا تو پھر جس کے زخم لگ جاتا ہے زہریلا پھر وہ سانس نہیں لے پاتا۔ تو آ کر کھمبے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور وہ یقین کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے طواف سے عشق ہے۔ جب یہاں آپ تھے مدینے میں ہجرت کرنے سے پہلے تو روزانہ طواف خانہ کعبہ کا کرتے تھے، سردی ہو یا گرمی ہو یا برسات ہو یا دن ہو یا رات ہو، آپ خانہ کعبہ کے طواف کے عاشق تھے۔ تو اب تو 7-8 سال کے بعد آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور جب طواف کرنے میں غافل ہو جائیں گے تب میں ان کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ آ کر کھڑا ہو گیا کھمبے کی آڑ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوم جھوم کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ یہ پڑھتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اور کبھی حجر اسود کو چوم کر دعا کرتے تھے، اور وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کب موقع ملے کب گھات لگے اور میں حملہ کر دوں۔ آپ اس طرح والہانہ انداز میں منہمک ہو کر اور طواف میں ڈوب کر طواف کر رہے تھے، اور وہ برابر آپ کے اوپر نشانہ باندھ رہا تھا۔ حضرت جبریل امین نے آ کر، اللہ کے فرشتے جبریل امین نے آ کر خبر دی کہ آپ تو طواف کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دشمن کھمبے کی آڑ میں کھڑا ہو کر گھات لگا رہا ہے۔ اور کوئی ہوتا گھبرا جاتا، پیر رکھتا کہیں اور پڑتا کہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد کھمبے کی طرف بڑھے جس کھمبے اور ستون کی آڑ میں دشمن کھڑا تھا۔ لیکن کس طرح بڑھے؟ دشمنوں کی طرح نہیں، عناد کی طرح نہیں، بدلہ لینے کے جذبے سے نہیں۔ آپ کی رفتار بتا رہی تھی، آپ کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا، آپ کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ شفقت کا بڑھنا ہے، یہ عداوت و دشمنی و انتقام کا بڑھنا نہیں ہے۔ بہرحال اس کی طرف بڑھے، بڑھنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھا، پہچان گئے کہ یہ فضالہ ہے۔ آپ نے فرمایا افضالہ، یہ فضالہ ہے؟ قلت نعم فضالہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں فضالہ ہوں اے اللہ کے رسول۔ قال ما كنت تحدث به نفسك، کیا کھچڑی پکا رہے تھے، دل میں کیا پلان بنا رہے تھے؟ قلت لا شيء، کچھ بھی پلان نہیں، جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ حضرت کو ہنسی آ گئی کہ خانہ کعبہ کے سامنے جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا آپ نے فرمایا کیا منصوبہ بنا رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ تو حضرت کو ہنسی آ گئی اور آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہو کہ اتنی مقدس جگہ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر حضرت بڑھے میری طرف اور اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا۔ غور فرمائیے، یہ دست، یہ ہاتھ شفقت کا ہاتھ تھا، یہ عناد کا ہاتھ نہیں تھا، یہ دشمنی کا ہاتھ نہیں تھا، یہ انتقام کا نہیں تھا۔ ہے کسی کے اندر یہ جرات، ہے کسی کے اندر یہ ہمت کہ وہ شخص کہ جو قاتل خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے، جو زہر بجھا خنجر لیے کھڑا ہے، اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور پھر اس سینے پہ شفقت کا ہاتھ آپ نے رکھا
جس سینے کے گریبان میں وہ زہریلا خنجر چھپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے سینے پہ ہاتھ رکھا شفقت کا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے کے اندر آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ یا تو آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی اور یا آپ سے زیادہ محبت نہیں رہی۔ اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میرا کلمہ قبول کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ یہودی نے اور اس کی بیٹی نے مل کر حضرت کے اوپر جادو کیا تھا، اور ایک یہودی عورت نے بکری کے اندر زہر ملایا تھا اور اس سے کسی کا انتقال بھی ہو گیا، پکڑی گئی وہ، اس نے اعتراف بھی کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے اپنے مخالفین کو اور تکلیف پہنچانے والوں کو درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے جو مال غنیمت ملا اس کو تقسیم فرما رہے تھے۔ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی کو لوگ شرمندہ کرتے تھے کہ اگر تم کو مسلمان پا جائیں گے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم نے اللہ کے شیر کو شہید کیا تھا دھوکہ دے کر کے۔ اس لیے وحشی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مکے کو فتح کر لیا تو طائف میں چلا گیا۔ جب طائف میں حملہ کیا حنین پر تو لوگوں نے کہا اب تو تم کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، سب سے بہتر یہی ہے کہ تم سچائی کو اور حقیقت کو مان لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو۔ چنانچہ حضرت غزوہ حنین کے اندر جو مال غنیمت آیا اس کو تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ نے آواز سنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے سر مبارک اٹھایا کہ یہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے، پہچان گئے۔ فرمایا وحشی، یہ وحشی کلمہ پڑھ رہا ہے؟ قلت نام وحشی یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ ہاں وہی گناہ گار وحشی ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا قاتل و حمزہ، یہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اجلس وحدثنی کیف قتلت حمزہ، بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ کو کس طرح شہید کیا تھا۔ کہتے ہیں فحدثت، تو میں نے بیان کیا کہ میں نے اس طرح سے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور حضرت حمزہ کے اوپر میں نے حملہ کیا دھوکہ دے کر۔ فلما فرغت من حدیثی، جب میں اپنی بات سے فارغ ہو گیا اور پورا قصہ سنا چکا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ایمان میں داخل ہو گئے۔ تم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے تم کو ایمان میں داخل کیا، اب کوئی تم کو ایمان اور اسلام سے خارج نہیں کر سکتا۔ لیکن میری یہ رائے ہے، غیب انی وجہ کا فلا ارینکا، تم ہمارے سامنے سے چلے جاؤ، اب ہماری نظر تم پر نہ پڑے، کیونکہ تمہارے اوپر نظر پڑتی ہے تو مجھے حمزہ کی یاد آ جاتی ہے اور میرے دل میں غبار آ جاتا ہے۔ امتی کے حق میں اچھا نہیں ہے کہ نبی کے دل میں اس کی طرف سے غبار ہو، لہذا تم رہو اور اپنے کام کرو اور اسلام کی خدمت کرو، مگر میرے سامنے پڑھنے سے گریز کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب حضرت کے سامنے کبھی پڑھتا تھا تو دائیں ہو جاتا تھا، بائیں ہو جاتا تھا، لیکن میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ میں اس کی تلافی کروں گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ کو جو سب سے بہتر مومن تھے ان کو میں نے کافر ہونے کی حالت میں شہید کیا، پھر جب میں اسلام لے آیا تو میں نے سب سے بدتر آدمی کو بھی مارا، یعنی مسیلمہ کذاب کو۔ میں نے اپنے کافر ہونے کے زمانے میں سب سے بہتر کو مارا تھا، تو مسلمان ہونے کے بعد میں نے سب سے بدتر آدمی مسیلمہ کا کام تمام کیا۔ یہ ہے وحشی۔ یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی حوصلگی دیکھو، آپ کی وسیع القلبی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کی رسول اللہ میں طاقت نہیں تھی، اس کو بھی زندگی کا حق دیا۔ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے دل کو اس نے موم کی طرح پگھلا دیا ہے۔
اگر آپ سخت ہوتے، اگر آپ پتھر جیسا دل رکھتے، تو یہ مجمع جو آپ کے ارد گرد ہے یہ سب منتشر ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی محبت اور نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔